ناظرین، دام محبت کی کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں شادی کی خوشیاں دراصل آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ ایک طرف سعدیہ بیگم جو اپنی بیٹی دانیہ کی شادی پر خوشی سے نہال ہے، تو دوسری طرف بینا بیگم جس کے دل میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شادی رشتوں کو جوڑے گی یا سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی؟ اگلے ایپیسوڈ میں آخر کار دانیہ اور ولید کی شادی ہو جاتی ہے۔ سعدیہ بیگم اس شادی پر بے حد خوش دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہی خوش فہمی ہے کہ اپنی بیٹی کو بھائی کے گھر دے کر شاید ان کا بھائی کے ساتھ رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا، مگر سعدیہ بیگم اس تلخ حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بینا جو اس وقت تک مسکرا کر سب سے مل رہی ہے، دراصل دانیہ کو بہو بنا کر لانے کا فیصلہ صرف اور صرف اپنے پرانے حساب کتاب چکانے کے لیے کیا ہے۔ بینا نے تو شادی سے پہلے ہی اپنا اصل کھیل شروع کر دیا ہے۔ شادی ہال کی بکنگ کا پورا خرچہ اس نے نہایت ہوشیاری سے سعدیہ بیگم کے سر ڈال دیا ہے۔ مہندی، بارات اور ولیمہ تینوں فنکشنز اسی ہال میں رکھے جا رہے ہیں جہاں پہلے سونیا اور ارباز کی شادی ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بینا نے ایک بار بھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ ہال کا کرایہ کتنا ہوگا، جس سے سعدیہ بیگم کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان تمام فنکشنز کے اخراجات انہیں ہی برداشت کرنا ہوں گے۔ سعدیہ بیگم جس خوش دلی سے یہ سارے اخراجات اٹھانے کو تیار ہیں، اسے دیکھ کر نہ صرف ان کے شوہر اور بیٹے کا دل دکھی ہوتا ہے بلکہ سونیا کو بھی شدید افسوس محسوس ہوتا ہے۔ سونیا کو یاد آتا ہے کہ اس کی اپنی شادی پر اس کی ماں نے مہندی کے فنکشن سے ہی صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ایسی فضول رسومات مجھے پسند ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جب اس کے سسرال والے زبردستی مہندی میں آئے تھے تو سعدیہ بیگم نے ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ یہ سب باتیں صرف سونیا ہی نہیں بلکہ اس کے سسرال والے بھی، خاص طور پر شاہین بیگم اور سارا بیگم بھی نوٹ کر رہی ہیں۔ سارا بیگم تو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ سعدیہ بیگم کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی عورت ہے جنہیں ہم نے ارباز کی شادی پر دیکھا تھا۔ تب تو ان کے چہرے پر مستقل 12 بجے ہوئے تھے اور آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بھائی سونیا اور دانیہ دونوں ہی ان کی سگی اولاد ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سونیا ان کی سوتیلی بیٹی ہو؟ دوسری جانب سونیا نے اپنی ساس شاہین بیگم سے مشورہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن دانیہ کو شادی پر کیا تحفہ دے۔ شاہین بیگم اسے مشورہ دیتی ہیں کہ سونے کی کوئی چیز دے دو، جب بھی وہ پہنے گی تمہاری یاد آئے گی۔ سونیا یہ سوچتی ہے کہ اضافی خرچہ کرنے کی بجائے اپنی موجودہ جولری میں سے ہی کچھ نکال کر دانیہ کو دے دے، مگر یہاں ملک بلال اپنی مکاری دکھاتا ہے۔ وہ نہایت چالاکی سے سونیا کی ساری جولری اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور ساتھ ہی سونیا سے قسم بھی لیتا ہے کہ تم نے اس بارے میں اپنے شوہر ارباز یا اپنی ساس کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ سونیا کو یہ کہہ کر مطمئن کرتا ہے کہ میں یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہوں۔ آج کل شادیوں میں جتنا سونا دکھایا جائے اتنی ہی بری نظر لگتی ہے اور پھر چور ڈاکو بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں تمہارا زیور سنبھال کر رکھوں گا، جب ضرورت ہوگی تو تمہیں دے دوں گا۔ سونیا چونکہ قسم دے چکی ہوتی ہے اس لیے وہ یہ بات ارباز تک بھی نہیں پہنچاتی، مگر اس کے دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس کے سسر نے آخر اس طرح قسم لے کر ساری جولری کیوں رکھ لی۔ دوسری طرف بلال سب کے جانے کے بعد سارا زیور اور وہ پیسہ جو اس نے ادھر ادھر سے اکٹھا کیا تھا اپنے سامنے رکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا خواب اس شہر کا سب سے امیر آدمی بننا ہے۔ جو کچھ بھی ہاتھ آئے گا سب سے سب چھین لوں گا اور بہت جلد شہر کا امیر ترین شخص بن جاؤں گا۔ اگلی قسط میں دانیہ اور ولید کی بارات کا دن بھی آ جاتا ہے۔ سعدیہ بیگم اس دن بے حد خوش دکھائی دیتی ہیں اور ان کی خوشی دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل جل رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جلنے والا دل بینا کا ہے جو دانیہ کی ہونے والی ساس ہے۔ سعدیہ بیگم کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر بینا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ہنس لو سعدیہ ہنس لو، آج تمہاری ہنسی کا آخری دن ہے، اس کے بعد تو تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گی۔
برسوں سے جو آگ میرے دل میں جل رہی ہے آج میں اسے بجھنے نہیں دوں گی. تمہاری بیٹی کو بہو بنا کر اپنے گھر لا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی تم سے اپنی ذلتوں کا بدلہ لینا شروع کر دوں گی. اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ سعدیہ بیگم کی خوشی دیکھ کر سونیا، ارباز، مراد حسین اور حتیٰ کہ سارہ بیگم کو بھی فلیش بیکس آتے ہیں. وہ وقت یاد آتا ہے جب سونیا کی رخصتی ہو رہی تھی اور سعدیہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر رہی بلکہ اس کا جنازہ اٹھا رہی ہوں. باقی سب تو اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں مگر سارہ بیگم کے چہرے سے غصہ صاف جھلک رہا ہوتا ہے. جب سعدیہ بیگم یہ سب دیکھتی ہیں تو جا کر پوچھ ہی لیتی ہیں کہ سارہ خیریت تو ہے. اس پر شاہین بیگم فوراً بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں اور جھوٹ بول دیتی ہیں کہ دراصل سارہ بیگم کی طبیعت تو پہلے ہی بہت خراب تھی، میں ہی اسے زبردستی یہاں لے کے آئی ہوں. سعدیہ بیگم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کچھ اور ہے مگر وہ صرف اتنا کہہ دیتی ہیں کہ اگر طبیعت خراب ہے تو کوئی دوا لے لیں یا پھر میں ہی کوئی گولی دے دیتی ہوں. یہ سن کر سارہ بیگم بھی خاموش نہیں رہتی اور طنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ اب تک جو گولیاں آپ نے ہمیں کھلائی ہیں ہم سے تو ابھی تک وہی ہضم نہیں ہو رہی. سعدیہ بیگم سمجھ جاتی ہیں کہ سارہ کا اشارہ کس طرف ہے مگر انہیں اس وقت صرف اپنی خوشی دکھائی دے رہی ہے. آگے جا کر بینا دانیہ کو رخصت کر کے لے جائے گی اور تب سعدیہ بیگم کو اس کا اصل چہرہ دکھائی دے گا. ممکن ہے وہ سعدیہ بیگم کا اپنے گھر میں آنا جانا بھی بند کر دے. ولید کو تو وہ پہلے ہی پٹیاں پڑھا چکی ہے، اس لیے شادی کے فوراً بعد دانیہ کو ولید کا بالکل بدلا ہوا روپ دیکھنے کو ملے گا. وہ یقین نہیں کر پائے گی کہ یہ وہی ولید ہے جو مہندی پر محبت سے مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا. یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. بینا ولید کے دل میں یہ شک بھی ڈالے گی کہ جیسے دانیہ کی ماں کے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے ویسے ہی دانیہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دانیہ کو اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی مگر دانیہ جو نہایت سمجھدار اور صبر والی لڑکی ہے ہر رویے کا جواب خاموشی سے دے گی اور اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں آنے دے گی. یہی صبر آگے چل کر رنگ لائے گا اور ولید کو احساس ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے بھڑکانے پر دانیہ کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا. دوسری طرف سونیا اور ارباز کے رشتے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک طرف ملک بلال جو اب چاہتا ہے کہ ارباز سے سونیا کا رشتہ ختم ہو جائے اور دوسری طرف فارہ جو مراد حسین سے محبت کرنے لگی ہے جبکہ مراد حسین کو لگتا ہے کہ اپنے آفس کی کسی لڑکی سے محبت ہو جائے گی اور اسی سے شادی کا منصوبہ بنائے گا. اور یہ سب جب فارہ کو معلوم ہوگا کہ مراد حسین کسی اور سے شادی کا سوچ رہا ہے تو وہ غصے میں آ کر ارباز کو دھمکی دے گی کہ اگر سونیا نے میری اپنے بھائی سے شادی نہ کروائی تو پھر آپ کو بھی اسے طلاق دینا ہوگی. ناظرین، دام محبت میں خوشیوں کے پیچھے چھپی سازشیں اب کھل کر سامنے آنے والی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا دانیہ کا صبر سب کچھ بدل دے گا یا نفرت کی آگ مزید بڑھے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.